Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ مجھ سے لڑ رہا، لیکن اللہ دشمن حسین کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں کہ اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو کہا کہ آقا یہ جملہ کیا آپ نے کہا، اس کی وضاحت ہے کوئی؟ کہا ہاں وضاحت ہے، میری پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ مرحوم فرماتے تھے، ہاں فضلی کہتے تھے کہ اللہ اپنے دشمن کو کئی مرتبہ معاف کر دیتا ہے، مجھ سے لڑ رہا، نادان ہے، جہالت کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہا، لیکن اللہ حسین کے دشمن کو اس لیے معاف نہیں کرتا کہ یہ پہلے ہی اتنا مظلوم ہے کہ میرے حسین جو مظلوم ہے اس پہ اگر کوئی ظلم کرے، کوئی اس سے مقابلہ کرے، اسے معاف نہیں کروں گا۔ کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے دیکھے ہیں جو کئی مرتبہ توحید کے خلاف لڑتے تھے، بعد میں توبہ طائب ہو گئے۔ میں بھی مثال دے سکتا ہوں، جو کراچی والے بیٹھے پہنچ جائیں گے بلکہ ہندوستان والے پہنچ جائیں گے۔ جوش ملی آبادی بہت بڑا اردو کے شاعری کا نام، بہت بڑا اردو ادب کا نام ہے۔ کمیونسٹ ہو گئے تھے، کمیونسٹ سمجھتے ہیں خدا کے منکر ہو گئے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اب آخر عمر میں دوبارہ آ گئے، مدارس میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے۔ ایک صاحب نے پوچھا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، منکر خدا ہو گئے تھے، تو اب دوبارہ مرثیے بھی لکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یہ کیا معاملہ؟ کہا میں تو کمیونسٹ ہو گیا تھا، میں نے دین چھوڑ دیا تھا، نہ خدا کو نہ رسول نہ امام کچھ نہیں مانتا تھا، لیکن حسین ابن علی کے عصر عاشور کے سجدے نے حسین ابن علی کے عصر عاشور کے سجدے نے مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ ارے اتنا ظلم ہو کے حسین پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر حسین سجدہ کرے تو کوئی خدا ہے۔ جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے کہ حسین ابن علی۔ لیکن عزیزان گرامی اگر کوئی حسین ابن علی کے مقابلے میں آ جائے، ان پہ ظلم کرے تو خدا معاف نہیں کرتا کہ میرا حسین پہلے ہی بہت مظلوم ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ وابستہ رہیے گا ذکر سید الشہداء سے، یہ آپ کی نسلوں کے ایمان کی بقا کا ضامن ہے۔ ایمان باقی رہے گا تو حسین ابن علی کے اس مجالس کے صدقے میں، ان کے ذکر کے صدقے میں شب اربعین ہے۔ پوری دنیا کربلا جا رہی ہے، جو نہیں جا رہا وہ دور دور سے دیکھ رہا ہے، لوگ جا رہے۔ ایک غیر مسلم سوال کر رہا تھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کربلا میں، اتنے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کہا 1400 سال پہلے 61 ہجری میں ایک حسین ابن علی مارے گئے۔ کہا اتنے پہلے؟ کہاں؟ کہا یہ پورے راستے میں سبیلیں لگی ہیں، اسے سبیل کا لفظ نہیں آتا تھا، کہا کھانے پینے کا انتظام ہے، جگہ جگہ شربت ہے، پانی ہے، کھانا ہے۔ کہا حسین ابن علی دنیا سے بھوکے پیاسے گئے تھے، تو جانتے اس کافر نے کیا کہا؟ غیر مسلم تھا، کہا واہ رے امام حسین، خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، آج سب سے زیادہ آپ ہی کے نام پہ دنیا میں کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ خدا کا وعدہ ہے نا کہ جو میری راہ میں جان دے گا میں اسے بدلہ دوں گا۔ کسی کے نام پہ آج اتنی سبیلیں نہیں لگائی جاتی جتنے مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ، اتنے شربت نہیں پلائے جاتے، اتنے تبرک تقسیم نہیں ہوتے۔ کسی نے کلپ بھیجا ہوا تھا پچھلے دنوں، تو ایک دکھا رہے تھے بوڑھا آدمی رو رو کے کہہ رہا ہے ارے خدا کا واسطہ میرے موقع پہ بھی، میرے دسترخوان پہ بھی تبرک کھا لو۔ تو کسی نے کہا بھی ہم کھا چکے ہیں، کہا نہیں ایک لقمہ لے لو۔ کچھ لوگ چلے گئے، دیکھا کہ ایک باغچہ ہے، چھوٹا سا باغ ہے، اس نے زمین پہ دسترخوان بچھا رکھے ہیں اور دسترخوان کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، اس میں کھجور ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ کیا کہ یہ میرا چھوٹا باغ ہے، پورے سال کھجور اگاتا ہوں کہ جب مولا حسین کے زائرین آئیں گے کھلاؤں گا۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی امام حسین کے نام پہ کھلانا پسند کرتا ہے، لوگ منت سماجت کرتے ہیں خدا کا واسطہ، حسین کا واسطہ میرے بھی تبرک سے کچھ کھا لو۔ جانے گرامی ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اسے دے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں حسین ابن علی کے نام پہ ہم کھلائیں گے، ان کے نام پہ پلائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے آج دنیا میں کسی بھی مقام پہ اتنی سبیلیں نہیں لگتی،